السلام علیکم ویورز. یہ آج بہت ہی دوستوں نے سوال ایک ہی ہے نواز شریف اور اسحاق ڈار وغیرہ کے حوالے سے. وہ اس میں محمد نواز صاحب ہیں، اس میں ایک امجد چوہان صاحب ہیں، عمیر صدیقی صاحب جیل روڈ لاہور سے ہیں، یہ گرین ٹاؤن سے ہیں لاہور سے محمد نواز. تو سوال ایک ہی ہے، بجائے اس کے کہ بیسیکلی سوال ایک ہے لیکن کرنے والے اپنے اپنے انداز میں. تو میں نواز صاحب کا ہی، چونکہ وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، بیسک بات انہوں نے کر دی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار جیسے چوروں کو واپس پاکستان لانے میں شاید ادارے اور آئین بے بس. اس مسئلے کا آپ کے نزدیک بہترین حل کیا ہو سکتا ہے؟ تو نواز صاحب، حل تو ہے میرے پاس، لیکن افسوس یہ کہ میں تجویز نہیں کر سکتا. تو اسی کی ایک شاخ انہوں نے، یہ جو عمیر صدیقی صاحب ہیں جیل روڈ، انہوں نے کہا کہ ایک تازہ ترین انٹرویو میں اسحاق ڈار کا وہ جو بدنام زمانہ انٹرویو، اس پہ بہت ان کی ذلت ضرورت سے زیادہ ہی کچھ ہو رہی ہے، اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ایک ہی گھر تھا، چھین لیا یہ وہ. تو عمیر صدیقی صاحب ہوں یا چوہان صاحب ہوں، محمد نواز صاحب ہوں یا باقی لوگ، ان کی خدمت میں صرف ایک گزارش ہے کہ آج بدھ ہے، ہاں جی، تو آج ہی میں نے ٹی وی پہ 2-3 ڈفرینٹ چینلز پہ شہزاد اکبر صاحب کا جواب سنا ہے. یہ جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے محاورے والے کپڑے اسحاق ڈار کے ایک ایک کر کے انتہائی سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے اتار دیے. وہ اریاں کھڑا ہے بازار میں. اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا مکر، اتنا بڑا فریب اور اتنا بڑا ڈھیٹ میں سوچ بھی نہیں سکتا آنیسٹلی. میں نتھنگ، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیادہ ہے نواز شریف کا، وہ ایک معمولی سا پیادہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ملازم ٹائپ آدمی ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا. اوقات اس کی بیک گراؤنڈ، یہ بھیانک لوگ ہیں، یہ آدم خور ہیں، یہ پاکستان کے بدترین دشمن ہیں. آپ پلیز اور کچھ بھی نہ کریں. میں نے کیا تفصیلات دینی ہے؟ آپ ٹی وی پہ ڈھونڈ کے ڈفرینٹ چینلز، میں نے بتایا بدھ کا دن ہے آج، اور کل اس کا یہ انٹرویو آیا ہے اس آدمی کا، اس ڈھیٹ ترین آدمی کا، بے شرم ترین آدمی کا. تو وہ انٹرویو ایک طرف آپ وہ سن لیں، اس کو چھوڑیں، شہزاد اکبر کا جواب سن لیں. ایک ایک تفصیل میں نے میں نے 2-3 چینلز پہ، ان میں سے ایک تو بیک گراؤنڈ میں وہ ان چیزوں کی وہ فوٹیج بھی دکھا رہے تھے جو اس کی پراپرٹیز ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے اس کی تو جو مالکن ہے، مالکن میں کہہ رہا ہوں اپنا مریم نواز کو، انہوں نے کہہ دیا تھا سر عام. یہ کمال لوگ ہیں کہ میری تو باہر کیا پراپرٹی ہونی، میرا تو پاکستان میں ہی کچھ نہیں ہے. تو اس طرح کے یہ لوگ ہیں، کانٹرڈکشنز کی انتہا. تو کیا ان کی کیا بندہ، اس آدمی کا جو مالک ہے اور مالکن ہے، مالکہ جو ہے وہ مریم کا تو میں کوٹ کر چکا ہوں، زبان زد ہمارے کو تو چھاپ مکر گئی، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، میرا تو پاکستان میں کچھ نہیں ہے، تو باہر کیا ہونا ہے. باقی جو اس آدمی کا، اسحاق ڈار کا جو مالک ہے، اس کا یہ ملازم ہے، تو کیا ہے؟
کونسلر کا الیکشن ہار جاتا ہے، جنرل جیلانی کی گود میں گھس جاتا ہے، پھر جاؤ لگ جیسے ڈکٹیٹر کو سیاسی باپ بنانے کے بعد پھر کہتا ہے ووٹ کو عزت ہو، کہاں یہ ایسے پیسے بناتا ہے. ریمنڈ بیکر اس پہ کتاب لکھتا ہے، اور اس میں آج تک ہمت نہیں ہوئی ریمنڈ بیکر پہ یہ حد تک عزت کا دعویٰ کرے. اچھا IGI سے مال یہ بناتا ہے، وہ اسامہ کو یہ نہیں بخشتا، باہر دھڑا دھڑ جاتے ہیں اور ایسٹس بے شمار، قرض اتارو ملک سنوارو کا کسی کو کوئی حساب نہیں ہے، بچے باہر کاروبار کر رہے ہیں، تو کبھی امیر المومنین بننے کا کرتا ہے، کبھی ضیاء الدین بٹ کو جنرل ضیاء بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کیا لوگ ہیں، ٹیٹیوں کے انبار ہیں ان کے آگے پیچھے. لندن میں پینٹ ہاؤسز ہیں، ڈیوڈ روز اس نے کہ دھجیاں اڑا کے رکھتی تھیں، اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، ڈرامہ کر رہے ہیں اس کے نام پہ. اس کے باوجود مجھے ان سے زیادہ دکھ اور گلہ اس بات کا ہے کہ اس ملک میں زندہ، اس ملک کا کھانے والے، اس ملک میں رہنے والے، اس ملک میں اپنی اولادیں رکھنے والے لوگ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں. ان کے لیے پاکستان یا پاکستان کے عوام میں کوئی ان کے دلوں میں جگہ نہیں ہے. اتنا کچھ یہ واضح ہے. اور دوسری طرف اگر وہ بات کرتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، یعنی چور تو ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں. یہ بہرحال اس ملک کی بد نصیبی ہے، اس ملک کے عوام کی بد نصیبی ہے، اور اس کے اصل ویلنز وہ ہیں جو آج بھی انہیں کندھوں پہ اٹھانے سے باز نہیں آتے. یہ نواز شریف کے بعد اسحاق ڈار نے بھی پاک فوج اور آرمی چیف پہ براہ راست الزام لگا دیا ہے. آخر یہ لوگ پاکستان میں کس قسم کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں جواد صاحب، پاکستان ان کا ایشو نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. ان کی بیک گراؤنڈ میں جا کے اگر آپ دیکھیں نا، ان لوگوں کے پس منظر پہ غور کریں. تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو وہ اوقات کھل کے سامنے آ جاتی ہے ساری. میرے اپنے دادا ایک جملہ بولا کرتے تھے، تب مجھے اس کی کوئی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم یہ 3 نسلوں کے بعد چوتھی نسل میں دکھائی دینا شروع کرتی ہے کسی خاندان میں. کیا؟ تعلیم اور تمول کہتے ہیں ایفلوئنس کو، خوشحالی کو. یہ 1 2 3 نہیں، چوتھی نسل پہ جا کے آپ کو ایک متمول گریسفل آدمی کی طرح بیہیو کرنا آتا ہے، اور آپ کو ایک تعلیم یافتہ، اور یہ زندگی میں آپ کبھی مائنیوٹلی دیکھیں، یہ کوئی تانا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے، میرے دماغ میں اس وقت کچھ نہیں ہے. آپ زندگی میں کبھی آبزرو کریں، ایک بالکل ان پڑھ خاندان میں کوئی بچہ پڑھا لکھا نکل بھی آئے گا اگر، تو اس کے وہ ریفائنڈ نہیں ہوگا، وہ بہت زیادہ رف ہوگا، بہت سے معاملات میں بہت ہی کروڈ ہوگا. پھر جب وہ پڑھا لکھا اپنی اولاد کو پڑھائے گا، وہ اس سے بہت بہتر، شکلیں تک تبدیل ہو جاتی ہیں. اچھا، جب اس کے بچے جوان ہو کے جب آگے ان کی اولاد ہوگی تو ان پہ خاص طرح کا نکھار آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. یہ مورلس ہر پیشے میں آپ کو اس طرح کے اس کماش کے لوگ جو نظر آئیں گے، تو آپ تھوڑا سا پروب کریں کہ اچھا اس بندے کا دادا، اس کا کیا سٹیٹس تھا، کیا وہ پڑھا لکھا آدمی تھا. میں اور کسی چیز کی بات نہیں کر رہا. دادا میرے تو 2 باتیں کیا کرتے، تمول اور تعلیم. میں صرف تعلیم کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا باپ ان پڑھ تھا، چلو ٹھیک ہے، ماں باپ ان پڑھ تھے، دادا دادی وہ بھی پیدل ہی تھے جی، تو ان کے پیچھے وہ بھی. تو 3 نسلوں میں اگر تو چوتھی نسل میں آپ کو ایک خاص طرح کا، آپ کو ایک گلیز نظر آئے گا، ایک خاص طرح کی چمک آپ کو دکھائی دے گی. اٹ ٹیکس ٹائم. تو یہ پاکستان ان کے لیے سونے کی کان ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ان کا ملک ہے اور یہ اس کے لیے یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں، پاکستان ان کے لیے سونے کی کان ہے جس کا قبضہ لینے کے لیے یہ نیم پاگل سے پاگل پن کی طرف جا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. میں ایک بنیادی مثال دیتا ہوں یار، مجھے سمجھ نہیں آتی، یا میرا کوئی دماغی نقص ہوگا. میں
کہ یہ جو ان کے والد تھے شریف صاحب، یہ 7 بھائی تھے. اچھا 7 بھائیوں کا مشترکہ کاروبار تھا. پھر یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. انہوں نے بھی ترقی کی ہے، لیکن وہ اس ترقی کا بھی ان کی ترقی کا ان کی ترقی کے ساتھ موازنہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ یہ ہول ٹائم پالیٹکس کرتے رہے. یہ حیرت انگیز بات نہیں، 7 بھائیوں کی اولاد میں سے یہی جینیس نکلے. ترقی انہوں نے بھی کی، وہ بھی آگے گئے، ملٹیپلائی ہوا ان کا بھی کاروبار. لیکن یہ صرف خاندان کا یہ حصہ چونکہ پالیٹکس میں آیا، ان کو ضربیں جو لگیں وہ سنبھالی ہی نہیں جاتی ہیں، ان کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو کوئی پاگل ہے یا اس کے دماغ میں بھس بھرا ہے بھیجے میں، یا اس کے دل میں غلاظت ہے، جس کو اتنی موٹی سادہ بات سمجھنا ہے کہ باقی 6-7 بھائیوں کی جو اولادیں ہیں ان کو کمفرٹیبل ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں. ایک نیچرل گروتھ ہوتی ہے نا، ایک فطری گروتھ ہوتی ہے. اچھا کسی کی زیادہ ہوگی ذرا، کسی کی ذرا کم ہوگی، لیکن ایک کامن سینس کی بات. ان کی گروتھ کی تو سمجھ ہی نہیں آتی. تو واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ ان کے لیے پاکستان کوئی ملک شلک نہیں ہے، یہ سونے کی کان ہے. اس کا قبضہ یہاں تو ایک مرلے پہ قتل ہو جاتے ہیں بھائی، تو ڈیسپریٹ ہی لگے ہوئے ہیں. اس لیے آپ حیران اور پریشان ہونا چھوڑ دیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ خدا کا خوف کرو، اپنے ملک پہ رحم کھاؤ، اپنی آنے والی نسلوں کا خیال کرو. کچھ عوام زیادہ لوگوں کا کیا لینا دینا ہے؟ میرا دماغ چلا ہوا ہے. پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ ایک 30 سال کم از کم، شروع میں نے تو ان لوگوں کے لیے جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد ان کے بھی، نون لیگ کے بھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پی ٹی آئی، میں نے کہا پی ٹی آئی اگر ڈیلیور نہیں کرتی، بیہیو نہیں کرتی، تو میں غلام ہوں ان کا، میں کو پاگل ہوں؟ میری کمٹمنٹ اگر کوئی ہے تھوڑی بہت، وہ اپنے ملک کے ساتھ ہے یا اس ملک میں بسنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمارے تو نصیب میں لکھا گیا ہے کہ آپ کو کہے نا کہ جی میں ان کی ہر بات ڈیفینڈ کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی. نہیں، میں تو 1 سال سے زیادہ صبر نہیں کر سکا. سب سے پہلے میں پھٹا تھا. اور اس کے بعد ہمارے بے شمار میرے دوستوں نے، کولیگز نے، بڑے رسپیکٹیبل لکھنے والوں نے لکھا کہ یار اگر حسن نثار بھی ریئیکٹ کر رہا ہے بری طرح، تو پھر واقعی حالات بہت، وجہ کیا؟ بندہ کو دماغی طور پہ میں اب نارمل آدمی تو نہیں ہوں. پیپلز پارٹی مجھے پتا تھا کیا کر رہے ہیں یہ، ان کا مجھے بہت اچھی طرح پتا تھا کیا کر رہے ہیں یہ. اب مگر یہاں نظر نہیں آئے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو گمنام غریب کمزور آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں. اور یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے کو ووٹ لینا ہے، نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، جو گالی بھی دے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے اللہ پاک کو کہتے ہیں نا کہ اپنی اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے بھائی. تو میں کہوں گا کہ اللہ پاک میں تو کوئی پرہیزگار وغیرہ بندہ تو نہیں تھا، مجھے ایک کام تو نے سکھایا تھا، میں نے اس میں ڈنڈی نہیں ماری. اور اس کام کا تعلق بہت بڑے لیول پہ، اس کا اسکیل اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے لیے، لوگوں کی خاطر بات کرنا. میں نے زندگی میں، ساری زندگی میں اسی چکر میں نا لگائی ہے. کوئی بھی خوش نہیں تو لعنت ہے. میں حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، میں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہوں. غلطی ہو سکتی ہے، حماقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی عقل کل تو نہیں ہے ہم، لیکن کبھی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں رہا الحمدللہ. بہرحال یہ بھول جائیں آپ کے پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے. یہ ان کی سونے کی کان ہے، یہ ریکارڈ ہے ان کا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں.